ہم پچھلے جمعے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر مبارک وہ کر رہے تھے. آپ کی سیرت کے حوالے سے آپ کی ہجرت، آپ کا اسلام قبول کرنا، رسول اللہ کے قدموں میں آنا، یہ ساری چیزیں غزوہ بدر اور احد تک آپ کی قربانیاں وہ پچھلے جمعے بیان ہوئیں. ان کی زندگی کے کچھ اور پہلو سنیں تاکہ ہماری زندگیوں میں نور آئے، روشنی آئے اور ہم ان کے طریقہ زندگی کو اپنانے میں کامیاب ہو جائیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ ہستی ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں دومت الجندل اس شہر کی فتح کے لیے حضور پاک نے عبد الرحمن بن عوف کو خود بھیجا. اور جب بھیجنے لگے تو آپ حیران ہوں گے، حضور پاک نے ان کے سر کے اوپر امامہ اپنے ہاتھوں سے باندھا. اللہ کتنے یار مقدر والے یہ لوگ، اپنے ہاتھوں سے ان کے سر کے اوپر حضور پاک نے امامہ باندھا. اور نبی پاک نے فرمایا عبد الرحمن دومت الجندل پہنچو. تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، اس بغ اس کا نام تھا. کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے، دعوت پہلے پیش کرنا، یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، اسلام قبول کر لے تو پھر لڑائی نہیں کرنی بلکہ اس کی بیٹی کے ساتھ تم نکاح کرنا، شادی کر لینا. حضور پاک نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو. اور پھر یہ پورا لشکر روانہ کیا. دومت الجندل الحمدللہ یہ وہ شہر ہے جہاں میں تقریباً 15 سے 20 دن رہا ہوں. یہ جارڈن کے بارڈر پر ہے اور انتہائی ٹھنڈا اور خوبصورت علاقہ ہے. اور وہ قلعہ بھی میں نے دیکھا ہے جس قلعے کو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ان کے ساتھیوں نے مل کر فتح فرمایا تھا. تو یہ علاقہ بنتا ہے مدینہ طیبہ سے آپ جائیں قصیم البریدہ، البریدہ سے پھر آگے شہر 2100 کلومیٹر پر آتا ہے حائل. حائل سے پھر جب آپ لیفٹ سائڈ پر مڑتے ہیں تو وہ آگے دومت الجندل پر پہنچتا ہے. یعنی اب آپ دیکھیں، میں جب اس ہسٹری کو اور اس سفر کو دیکھ رہا تھا، حائل شہر سے دومت الجندل ٹوٹل پہاڑ ہیں، ٹوٹل پہاڑ ہیں. اب آپ دیکھیں اتنے 100 کلومیٹر ٹوٹل پہاڑ، کوئی راستے میں کنواں یا وہ چیز نظر مجھے نہیں آئی. ابھی ترقی ہوگی تو اور بات ہے. تو وہ صحابہ اکرام اتنا لمبا سفر، میں نے کہا بھی اونٹوں کے اوپر انہوں نے سفر کیا. حضور نے کہہ دیا تو چل پڑے. اور کن کو کہا؟ جو خود لین لاٹ بزنس مین ہے. اب ہمارے ہاں تو بول دیا جائے جمعے کی نماز ٹائم پر آگے پڑھ لو تو اسی آنے پیچھو میرے گاہ خراب ہوں گے. مجھے بتائیں جس بندے کا اتنا بڑا بزنس ہو، وہ بندہ مدینے سے سواریوں پر سفر کر کے دومت الجندل جا رہا ہے. انہوں نے تو نہیں کہا کہ میری مارکیٹ خراب ہو جائے گی، میرا کام خراب ہو جائے گا. اور ان کو تھوڑ بھی نہیں آئی، کمی بھی نہیں آئی. وہ گھاٹے میں بھی نہیں گئے، نقصان میں بھی نہیں گئے. تو پتہ چلا جب اللہ رسول کی نگاہ کرم ہوتی ہے تو پھر گھاٹے نہیں پڑتے، قدم قدم پر اللہ برکتیں عطا کرتا جاتا ہے. گھاٹے تو پھر انہی کو پڑھتے ہیں جو اللہ رسول کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ تھک جاتا ہے. حدیث قدسی بھی ہے، اللہ فرماتا ہے نبی کی زبان سے وہ فرمان، اللہ کا فرمان حضور نے بیان کیا. فرمایا جو بندہ میری عبادت کے لیے خود کو خالی کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کے ہاتھوں کو فارغ کر دیتا ہوں، دل کو غنی کر دیتا ہوں، کام پورے کر دیتا ہوں. اور فرمایا جو میری عبادت کے لیے جس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، فرمایا اس کے ہاتھ مصروف کر دیتا ہوں، اس کے ہاتھ مصروف کر دیتا ہوں، دل فقیر کر دیتا ہوں. اور پھر ان کے پاس مال تو ہوتا ہے لیکن بھوک نہیں مٹتی. ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، آ جائے اور آ جائے اور آ جائے. ہم اس وقت بھی نہیں، ہمارا پیٹ بھرا جب مکئی جو ہے وہ 600 روپے بک رہی تھی، آج 5200 روپے من بک رہی ہے، تو پیٹ اب بھی نہیں بھر رہا. پیٹ نہیں بھرے گا میاں، یہ ایسے ہی خالی رہے گا. نہ مزدور کا بھرے گا، نہ امیر کا بھرے گا، نہ وزیر کا بھرے گا، نہ وزیر اعظم کا بھرے گا، نہ صدر کا بھرے گا، نہ بڑے بڑے لیڈروں کا بھرے گا. یہ نہ مولوی کا بھرے گا، نہ پیر کا بھرے گا. یہ پیٹ کو صرف اور صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی.
یہ بات حقیقت ہے. اس کو جس نے سمجھ لیا وہ خوشحال رہے گا, اس کی زندگی خوشحال ہو جائے گی. اور جو اس گہرائی کو, یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو پیش کی, جو نہ سمجھ سکا تو پھر وہ نہیں سمجھے گا, اور فقر میں, تنگی میں اور ہائے بھوک میں وہ مر جائے گا, اور اس کے پیچھے ساری جو ہے نا وہ جائیدادوں پر قبضے ہو جائیں گے. مجھے آج ہی ایک بندہ بتا رہا تھا کہ وہ کہیں لاہور میں کسی بندے, فیکٹریوں والوں کو وہ مکئی وغیرہ دیتے تھے, پیسہ رک گیا, اب وہ بندہ مر گیا جن کی وہ فیکٹریاں تھی, پیچھے بیٹے نے عیاشی میں اڑانا شروع کر دیا. اب جن کا پیسہ ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں پیسہ دو, اور وہ بیٹا آج دے دوں گا, کل دے دوں گا, پرسوں دے دوں گا, ترسوں دے دوں گا, اسی طریقے سے. تو اس نے ایک بات اس کو کہہ دی کہ میاں تو نہیں دے رہا تو تیرے باپ کی قبر میں تکلیف پہنچ رہی ہوگی. تو بیٹا غصے میں آ گیا کہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا یہ میں تو نہیں کہہ رہا, یہ تو جس دین کو مانتے ہیں وہ کہتا ہے کہ قرض جب تک ادا نہیں ہوتا اس وقت تک مصیبت مردے کے گلے میں پڑی رہتی ہے. تو مختصر جو بات ہے, خوشحال رہو, دل کو غنی رکھو, ذہن کو وسعتیں دو. زندگی 500 سال پہ محیط نہیں ہے, زندگی 50-70 سال بھی بغیر گارنٹی کے ہے, اور اس کو ہم ایسے بلا وجہ الجھن در الجھن در الجھن در الجھن پھنساتے چلے جا رہے ہیں. نہ میاں, خوش رہو, چہرے پہ مسکراہٹیں رکھو, زندگی کو جکڑو مت, اتنا جکڑ جاؤ کہ کل کو پھر تم یہ تالے کھولنا چاہو تو کھل نہ سکیں. تو عبد الرحمن بن عوف کتنے خوشحال تھے, حضور نے کہہ دیا یہ سینکڑوں کلومیٹر سفر کرنا ہے اور وہاں اسلام کا جھنڈا بلند کرنا ہے, تو وہ سارا کچھ چھوڑ کے وہاں چلے گئے. اور پھر 6 دن کم و بیش وہاں تبلیغ فرمائی. بادشاہ مسلمان ہو گیا اور اس کی بیٹی کا نکاح حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ہوا. اور پھر یہ واپس اپنی زوجہ کو لے کے مدینے پہنچے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے, کیونکہ پورا دومت الجندل دیکھیں اس وقت کا آج بھی وہ دومت الجندل جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے. سعودی عرب کی آخری حد وہیں پر ہے, آگے پھر جارڈن کا بارڈر شروع ہو جاتا ہے. اور پھر وہ نسل در نسل, یعنی پرانا قلعہ بھی موجود ہے, پھر حضرت عمر کے دور کا قلعہ بھی موجود ہے, وہ قلعے کی صورت میں وہ شہر آج بھی آباد ہے جس کا میں خود چشمدید گواہ ہوں. تو حضور پاک بہت خوش ہوئے. پھر نبی پاک جان رحمت نے وصال فرمایا. حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا, سقیفہ بنو سعد 21 نمبر گیٹ سے لیفٹ جائیں تو وہ جگہ, یعنی باغ تو وہاں موجود ہے, اس وقت کا ہے یا بعد میں لگا, لیکن وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں پر صحابہ کی میٹنگ ہوئی تھی. اور اس وقت وہ لوگ جو بکھرنا چاہتے تھے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دانائی اور دانش سے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی گئی, اور پھر وہ سلسلہ جو ہے مضبوطی سے خلافت کا چلا. پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا تو انہوں نے ساتھ دیا. حضرت عمر کی شہادت کے بعد پھر 6 افراد نومینیٹ کیے گئے. حضرت زبیر بن عوام, حضرت علی المرتضی شیر خدا, عبد الرحمن بن عوف, حضرت طلحہ, حضرت سعد. یہ ہستیاں وہ تھیں کہ جن کو نومینیٹ کیا تھا حضرت عمر فاروق اعظم نے کہ تم مشاورت کر کے کسی ایک کو جو ہے وہ خلیفہ بنا لینا. لیکن اس کے اندر پھر 3 افراد بیٹھ گئے اور 3 کو نومینیٹ کر دیا گیا. وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت علی المرتضی اور حضرت عثمان غنی تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف پھر ان میں بیٹھ گئے کہ میاں میں خلافت نہیں سنبھال, اتنی میں طاقت نہیں رکھتا, تم دونوں فیصلہ کر لو کہ تم میں سے کون خلافت کا بوجھ اٹھانا چاہتا ہے. تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں اس بوجھ کو اٹھانا چاہتا ہوں. تو پھر حضرت علی نے بھی اپنا جو حق تھا وہ حضرت عثمان سے پرد کر دیا, اور حضرت عثمان غنی پھر تیسرے خلیفہ بنے. پھر حضرت عمر جو تھے نا, جب وہ شہید ہوئے تھے تو حضرت عمر کے پیچھے فجر کی نماز میں ان کو خنجر مارے گئے تھے. تو حضرت عمر کے مصلی پر امامت کرانے والے بقیہ نماز کو مکمل کرنے والی ہستی کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے.
اللہ، یعنی پیچھے وہ کھڑے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر نے کہا کہ فجر کی نماز کو مکمل کراؤ، اور حضرت عمر پھر وہاں پر سائیڈ پر بیٹھ گئے، کیونکہ وہ پیٹ کے اندر اس نے زہر میں بجھے ہوئے خنجر حضرت عمر کو مارے تھے، اس بدبخت نے بجھے ہوئے زہر کے خنجر ان کو اس طرح شہید کیا گیا۔ لیکن اس حال میں بھی مسلمانوں نے اپنی فجر کی نماز کو مکمل کیا۔ اب مجھے وہ بندہ بتائے جو تاش تو کھیل سکتا ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ عورت بتائے جو اپنی جناب شادی بیاہ کی رسموں پہ جا سکتی ہے، لیکن نماز کے لیے اس کے پاس پاک کپڑے موجود نہیں ہیں۔ اور مجھے وہ بندہ بتائے جو کئی کلومیٹر سفر کر سکتا ہے، لیکن نماز کے لیے اس کی کمر میں درد ہوتا ہے۔ یاد رکھیں حضرت عمر زخمی تھے، لیکن اس حالت میں بھی مسجد نبوی کے اندر عبد الرحمن بن عوف نماز کو مکمل فرما رہے تھے۔ کہ پھر حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے، پھر یہ خاموشی کے ساتھ انہوں نے تمام مصروفیات ترک کر کے اللہ کی عبادت میں عبادت بڑی کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف ظہر کی نماز سے کئی گھنٹے پہلے آ جاتے تھے اور مسجد میں نفل پڑھتے رہتے تھے، اور پھر نماز پڑھ کے پھر اپنے کام کو دیکھنے چلے جایا کر۔ اللہ نے اتنی برکت دی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں جب کوئی پتھر اٹھاتا تھا تو اس کے نیچے سے سونا نکل آتا تھا، یعنی پتھر کو بھی ہاتھ لگاتا تھا تو وہ سونا بن جاتا تھا۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی خیر و برکت تھی۔ اور پھر سبحان اللہ، حضور پاک نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک ارشاد فرماتے تھے، میرے بعد میرے بیویوں کے سفر کی ذمہ داری اور ان کی چوکیداری اور خدمت کی ذمہ داری اس بندے کے پاس ہوگی جو سب سے زیادہ صادق بھی ہوگا اور پاک باز بھی ہوگا۔ اور حضور کے بعد جب بھی نبی کی بیویاں حج کا سفر کرتی تھیں تو ان کے سواری کی مہار عبد الرحمن بن عوف پکڑا کرتے تھے۔ اور پھر قربان جاؤں، سخاوت اتنی تھی، اللہ پاک نے ان کو غنی اتنا کر دیا تھا، غنی اتنا کیا تھا کہ جب فوت ہو رہے تھے، آپ حیران ہوں گے، جب فوت ہو رہے تھے تو 50,000 دینار اور 1,000 گھوڑا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اور آپ نے اس وقت وصیت کی کہ بدر کی لڑائی میں جو صحابی موجود تھے، کیونکہ بدر والوں کی فضیلت حضور نے بڑی بیان کی تھی، کہا ہر ایک کو 500 دینار تحفے میں پیش کر دیے جائیں۔ فوت ہوتے وقت یہ وصیت کر رہے ہیں 500 دینار جو ہیں۔ اور اس وقت پتہ ہے آپ کو کتنے لوگ موجود تھے زندہ بدری صحابہ میں سے؟ 100 بدری صحابہ اس وقت حیات تھے۔ اب 500 کو 100 پہ ضرب دیں تو 50,000 تو یہ بن جاتا ہے۔ وہ انہوں نے اللہ کی راہ کے اندر وصیت کر دی کہ اس کو خیرات کر دو۔ نبی کی بیویوں کے نام، امہات المومنین کے نام ایک پورا باغ کیا، جو آگے چل کے حضور کی بیویوں نے اس کو بیچ دیا۔ وہ کتنا بڑا باغ تھا، 4 لاکھ درہم میں وہ بکا تھا، 4 لاکھ درہم میں بکا تھا۔ اور پھر اس طریقے سے اتنی خیرات کی، اس کی لسٹ بہت طویل ہے اور وقت میرے پاس بہت تھوڑا ہے، اتنی ساری خیرات کی عبد الرحمن بن عوف نے کہ بس دیتے ہی رہتے تھے اللہ کی راہ میں۔ نبی کی بیوی حضرت ام سلمہ سے ایک دفعہ کہنے لگے، ماں جی اتنا زیادہ پیسہ ہے، ڈر بڑا لگتا ہے کہ پیسے کی وجہ سے پکڑ نہ ہو جائے۔ اندازہ لگائیں، حلال کمائی اور پھر بھی ڈر۔ تو حضرت ام سلمہ نے پتہ کیا کہا، بیٹا اللہ کی راہ میں بانٹتا رہے، کیونکہ میں نے نبی پاک سے سنا ہے ان قریب میرے اصحاب آئیں گے اور ان کو میں اپنا دیدار عطا فرماؤں گا۔